السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فقیران ادب۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اردو زبان کی ابتدا کے مختلف نظریات۔ امید کرتا ہوں اس سے پہلے جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی تو آپ کو پسند آئی ہوں گی، تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا موضوع، اردو زبان کی ابتدا کے مختلف نظریات۔ زبان کے ماہرین اور محققین نے اپنے اپنے طور پر اردو کا ماخذ برج بھاشا، کھڑی بولی، ہریانی، پنجابی، دکنی، گجراتی اور سندھی وغیرہ زبانوں اور بولیوں کو قرار دیا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ اختلافات اردو اور دوسری زبانوں کے درمیان پائی جانے والی مشابہت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ باہر سے آنے والی قوموں اور مقامی لوگوں کے سماجی، معاشرتی، سیاسی اور تجارتی میل جول سے اردو زبان وجود میں آئی۔ اس میل جول سے جو مخلوط زبان پیدا ہوئی وہ شروع میں ہندوی، دہلوی، گجری، دکنی، ریختہ، اردو مولا کہلائیں اور بعد میں یہی اردو کے نام سے سامنے آئی ہیں۔ اردو زبان کی پیدائش کے سلسلے میں اکثر ماہرین نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، محققین نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں اور تاریخی حالات اور واقعات کو سامنے ان کا سہارا لیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے لسانی خصوصیات کو دلیل بنائی اور کچھ نے ضمنی طور پر اپنی کتابوں میں اپنا نظریہ پیش کیا ہے، اور بعض محققین نے باقاعدہ طور پر اپنے نظریے پر کتابیں بھی لکھ کر اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کی ہیں۔ تو ضمنی طور پر جن لوگوں نے اپنے نظریے پیش کیے ہیں ان میں میر امن بھی ہیں۔ تو ان کا جو ماننا ہے کہ اردو جو ہے عہد اکبر میں پیدا ہوئی، ان کے مطابق اردو ہندوؤں اور مسلمانوں کے میل جول سے مطلب ان کے میل جول سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے میل جول سے کا نتیجہ مطلب یہ اردو زبان وجود میں ہے۔ اور اسی طرح سر سید نے اردو کی ابتدا شاہجہاں کے عہد کہتے ہیں کہ شاہجہاں کے عہد سے شروع ہوئی ہے، اور اردو مخلوط زبان بھی کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح کئی لوگوں نے ضمنی طور پر اپنے اپنے الگ نظریات پیش کیے ہیں۔ اسی نظریات کے متعلق محمد حسین آزاد بھی اپنی کتاب جو ان کی کتاب آب حیات میں اپنے نظریے کو پیش کرتے ہیں کہ جو زبان ہے اردو وہ برج بھاشا سے نکلی ہے۔ تو یہ ان کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو مغل بادشاہوں کی حکومت کا مرکزی جو علاقہ تھا آگرہ تھا، اور آگرہ اور اس کے آس پاس برج بھاشا بولی جاتی تھی۔ جس انداز سے اندازہ وہ کہتے ہیں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اردو ہے نا برج بھاشا سے نکلی ہے، اس لیے اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ آگرہ کے ارد گرد جو علاقے تھے وہاں برج بھاشا بولی جاتی تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زبان وجود میں آئی ہے برج بھاشا کی وجہ سے آئی ہے، وہاں سے نکلی ہے یہ۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کوئی واضح ثبوت نہیں دیا، بس یہ ان کا کہنا ہے، وہ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ مسلمانوں اور ہندو کے جو سماجی اور معاشرتی یا سیاسی اختلاط ہیں سے اردو بنی ہے، مطلب ان کو ملا کر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تو مسلمان اور ہندو کے درمیان اس سے پھر اردو وجود میں آئی ہے۔ تو اس کے علاوہ شوکت سبزواری، محی الدین قادری زور، حافظ محمود شرانی اور محمود حسین خان، سہیل بخاری، گیان چند، انہوں نے بھی اردو کی پیدائش کے جو سلسلے میں نا اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ تو ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پیش کیے ہیں۔ اب نظریہ کہ محی الدین قادری زور کہتے ہیں کہ وہ اپنا نظریہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جو ہندوستانی ہے نا ہندوستانی لسانیات میں پیش کیا ہے کہ ان کی کتاب کا نام ہے یہ ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور کی۔ تو اردو جو ہے نا پنجابی سے نکلی ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اردو اس زبان سے ترقی پا کر بنی جو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی، اور ان کا ماننا ہے کہ اردو زبان کی بنیاد جو ہے نا وہ مسلمانوں کے جب انہوں نے دلی فتح کی تھی تب سے یہ پڑ چکی تھی، اور جب مسلمانوں نے دلی کو پایہ تخت بنایا تب وہاں پہ زبان پہنچی اور اس کی پہچان ہوئی۔
اس کے بعد حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا پنجاب میں اردو. تو اپنے خیالات اس طرح لکھتے ہیں کہ اپنی اردو زبان اور پنجابی کی شکل آپس میں ملتی ہے، تو اس لیے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ مسلمان حکمران ہندوستان میں پنجاب کے راستے سے آئے اور کچھ بادشاہوں نے پنجاب کو ریاست بنائی. مثلاً وہ محمود غزنوی نے لاہور کو راجدھانی بنائی تھی، اس لیے وہاں مسلمانوں اور پنجابیوں میں تہذیبی اور سماجی رشتے قائم ہو گئے. تو انہوں نے لمبے عرصے تک وہاں حکومت کی، اس لیے عربی، فارسی اور ترکی کے الفاظ پنجابی میں شامل ہو گئے. اور پھر وہی زبان فوجیوں، سپاہی اور تاجروں کے ساتھ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پہنچی، اور اسی طرح اردو زبان وجود میں آئی. اور یہ باقی جو بھی ہمارے پاس نظریات ہیں جنہوں نے بھی اپنے اپنی کتابوں میں پیش کیے، ان سے سب سے ایک اتھینٹک ایک جو نظریہ مانا جاتا ہے وہ انہی کا ہی ہے، حافظ محمود شیرانی کا، کہ اردو پنجاب کی پیداوار ہے. تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہی زبان محمد تغلق کے زمانے میں دکن تک پہنچی، وہاں صوفیوں اور اس وقت کے شاعروں نے اسے اپنایا اور وہاں اس کی پرورش ہوتی رہی. اور پھر یہ زبان دہلی پہنچی اور شمالی ہند کے علاقوں میں پھیل گئی. انہوں نے اپنے نظریے کی دلیل بھی پیش کیا کہ لفظوں اور جملوں کی بناوٹ اور جو ترکیب ہے اردو میں پنجابی میں دونوں کی ایک جیسے ملتے جلتے ہیں. تو اسی طرح دونوں زبان میں جو قواعد ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں، اسی لیے اسے پہلو کو انہوں نے بطور دلیل پیش کیا ہے. اس کے بعد سید سلیمان ندوی کا نظریہ ہے کہ اردو زبان سے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی اور سندھ کی پیداوار ہے. وہ اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں یہ کہتے ہیں. انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ باہر سے آنے والے جو مسلمان تھے سب سے پہلے سندھ میں ٹھہرے، وہ وہاں سے تقریباً 4 سال سندھ میں ٹھہرے نا، وہاں انہوں نے پھر 4 سال حکومت بھی کی. تو اسی طرح مقامی لوگوں کے ساتھ ان کا سماجی، تجارتی اور کاروباری میل جول رہا ہے، تو جس وجہ سے ایک ملی جلی جو زبان ہے نا وہ وجود میں آئی ہے. تو پھر وہی جو زبان وجود میں آئی ہے وہی ترقی پا کرنا انہوں نے کئی منازل طے کر کے پھر اردو بن گئی ہے. یہ سید سلیمان ندوی کا کہنا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے نصیر الدین ہاشمی. ان کا نظریہ یہ ہے کہ اردو جو ہے نا وہ دکن میں پیدا ہوئی. تو ان کی کتاب جو ہے نا وہ ہے دکن میں اردو. وہ اپنا اس میں یہ نظریہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ 7ویں صدی میں جو عرب کئی تاجر تجارت کے لیے ہندوستان آئے تھے، تو جو مالابار کی ساحلی علاقے تھے تو ادھر انہوں نے قیام کیا. تو وہاں کے جو لوگ تھے نا مطلب ایسا ایسا وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتے گئے ہندوستان میں. تو اسی طرح پھر جو آپس میں ملتے جلتے یا کوئی سماجی یا کوئی تجارتی یا کاروباری کوئی حیثیت سے جو میل جول تھا بات چیت ہوتی رہتی تھی، تو اس وجہ سے جو ایک زبان وجود میں آئی ہے نا ملی جلی زبان، تو جس میں اس زبان میں مطلب عربی کے بھی الفاظ موجود تھے اور مقامی بولیوں کے بھی الفاظ موجود تھے. تو ان کا کہنا ہے کہ پھر ان تمام الفاظ سے مطلب ایک زبان وجود میں آئی ہے. پھر یہی زبان نہ ترقی پا کر کے نہ اردو کہلائی. لیکن محققین نے جو اس کا نظریہ تھا اس کو غلط ثابت کیا ہے کہ اردو دکن میں پیدا نہیں ہوئی. تو اس کے بعد شوکت سبزواری بھی کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب ان کا نام ہے کہ اردو زبان کا ارتقاء. یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ جو اردو ہے نا اردو زبان پالی سے نکلی، لیکن بعد میں خود ہی اسے رد کر دیا. اور دوسری کتاب داستان زبان اردو میں انہوں نے اردو کو کھڑی بولی پر مبنی قرار دیا ہے. اسے انہوں نے ہندوستانی بھی کہا ہے. یہ بولی دلی اور میرٹھ کے آس پاس بولی جاتی تھی اور اردو اسی کھڑی بولی کی ترقی یافتہ شکل ہے. تو انہوں نے اس نظریے پر ایک گفتگو کی، سنجیدہ گفتگو کیا، اور دوسرے ماہرین کے نظریات پر بھی گفتگو کی ہے. تو سہیل احمد بخاری کا بھی نظریہ ہے کہ انہوں نے بھی شروع میں اپنے ایک مضمون اردو کا قدیم ترین ادب میں اپنا ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو جو ہے نا اس کی اصل
جو ہے وہ کھڑی بولی ہے، تو اردو ہندی کھڑی بولی کے دو روپ ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی کتاب اردو کے روپ، یہ سہیل احمد بخاری کی کتاب ہے اردو کے روپ، تو اس میں پھر انہوں نے ایک الگ نظریہ پیش کیا کہ وہ اردو جو ہے نا ہند آریائی نہیں بلکہ دراوڑی خاندان کی زبان ہے، اور اس کی پیدا ہونے کی جگہ اڑیسہ ہے۔ ان نظریوں کو لوگوں نے سراسر رد کر دیا۔ تو آخر میں ہمارے پاس نظریہ ہے کہ گیان چند جین، انہوں نے کہا ہے کہ اردو کی جو اصل ہے نا وہ کھڑی بولی کو انہوں نے قرار دیا کہ جو اردو کی اصل ہے نا وہ کھڑی بولی ہے، تو انہوں نے پنجابی، ہریانی، برج بھاشا اور دکنی وغیرہ کے نظریات کو رد کیا ہے۔ باقی انہوں نے سب جو نظریات اوپر ہم نے پیش کیے گیان چند نے ان کو رد کر دیا ہے کہ وہ سب غلط ہیں۔ تو اس کی جو انہوں نے جو چند بنیادی الفاظ دیکھتے ہوئے اردو، ہندی اور کھڑی بولی کو ایک بنایا، ان کا کہنا ہے کہ اردو کے آغاز کو دو منزل میں ڈھونڈنا چاہیے، اول کھڑی بولی کا آغاز، دوسرے کھڑی بولی میں عربی فارسی لفظوں کا شمول جس کا نام اردو ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کا ہم مجموعی جائزہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو زیادہ تر ماہرین نے جو اردو کی ابتدا کے نظریات پیش کیے ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اردو ہے نا اس کھڑی بولی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس نظریے کو صحیح بھی مانا ہے، کسی نے کھڑی بولی کے اثرات سے انکار نہیں کیا ہے۔ یعنی اکثر کا ماننا ہے کہ اردو پر کھڑی بولی کے اثرات زیادہ ہیں، تو اسی طرح زیادہ لوگوں کی رائے یہی رہی کہ اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی جو کہ دہلی کے آس پاس بولی جاتی تھی۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس کے متعلق کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئکن پریس کیجیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، فی امان اللہ، اوکے، اللہ حافظ۔